تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا، تو قدم گردن اولیاء پر ہے. زبان عبد القادر کی تھی، اعلان خدا کا تھا. خدا اللہ کے حکم سے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو اللہ کے حکم سے جو کام ڈائریکٹ کوئی کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے یا ولی؟ ہاں، وہ غلام احمد قادیانی ہو سکتا ہے اگر نبی نہیں ہے تو، اور ختم نبوت ہو چکی ہے الحمدللہ آخری درجے میں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. تو شمس الدین بھائی نے مجھے وہ پاکٹ بک میں نے ان سے منگوائی تھی، وہ جو یہ قادیانی دیتے. احمدی تو میں نہیں کہتا، احمدی تو ہم ہیں، ٹھیک ہے. قادیانی وہ تو احمدی کہاں سے، وہ تو غلام احمد تھا. دعویٰ تو اس نے غلام ہونے کا کیا تھا، تو بعد میں وہ اس نے اتنے بکواسات کیے. تو وہ جو پاکٹ بک جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا، تو بڑے معذرت کے ساتھ شاید میجارٹی چیزوں کے جواب دینا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں نہیں لوگ جواب دیتے. انہوں نے اپنے اس بزرگ بابے کے گمراہ کن عقائد کا دفاع تصوف کی کتابوں سے کیا ہے، کشف المحجوب سے، تذکرۃ الاولیاء سے، باقی کتابوں سے، اور اس طریقے سے دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں کے ملفوظات سے. وہ کہتا ہے ہمارے اگر بابے نے یہ بات کی ہے تو تمہارے بابا تو اس سے بھی اوپر کی بات کر چکا ہے. ایک مرتبہ ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا. غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میرے اللہ ایک ہی تمنا، ایک ہی آرزو، ایک ہی خواہش، میرے مریدوں کو بھی جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ہے معین الدین میں نے تیرے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی، ان کے مریدوں کو بھی جنت دے دی. اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے. تو بھائیو اب چونکہ سلسلہ نبوت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ وحی کا سلسلہ بھی ختم، سوائے ایک چیز کے، وہ آگے آ جائے گی. تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر مبارک ذرا سا جھکا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد فرمایا مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے اسے عقیدت بھی تھی، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر رحم فرمایا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں، فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے، تو پھر تو ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جل جلالہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے.
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں، تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا، ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد، صحیح بخاری میں آیا ہے، میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب. عرض کیا باری تعالیٰ کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی اعلیٰ شان اور مجھ سے بھی اعلیٰ ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے؟ فرمایا دیکھ، ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے، وہ ایک بوڑھی ہے، ایک ضعیفہ ہے. مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور کعبہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے. ایک چیخ نکلی. عرض کیا باری تعالیٰ اب اپنی تجلی ہی دکھا دے، اندر تو جا نہیں سکتی، اپنی تجلی ہی دکھا دے. فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ. اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بحر بے قرار نظر آیا. باری تعالیٰ یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں؟ فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں، میری طلب میں، میری طلب میں، میری طلب وصال میں، میری قربت کے بھی طلب میں گزار دی. یہ ان کی آرزوؤں کا خون ہے، یہ ان کی آرزویں چیخ و پکار کر رہی ہیں. میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا چھوڑ دیا. ان کا اللہ ہی نے بھیجا ہے، اسی کے حکم سے آیا. فرمایا وہ کہے گا تو کھاؤں گا. تو غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی. تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. ہاں صرف یہ کہ آپ نے صرف نبی کہنے والے کو کہا ہوا ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا، ایک بندہ کہہ دے میں شراب پی رہا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ شرابی ہے. دوسرا اسی شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ جوس ہے. میں تو دونوں کو شرابی